انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا، دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں، کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ سے چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک، جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا، گوشت اس کی بیسک خوراک ہے، وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے، شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے، صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، غلط باتیں شروع کر دی آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس نہ ہو، پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے. جب پبلک ساتھ میں دے رہی ہوتی ہے نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے. شیر کو اچھی لائف، آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے، اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے، وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں. کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی، ہمارے پرانے ریلیٹو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا. آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں گیا، وہاں بھی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا. وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں، کیا کریں آپ بور ہو گئے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، ادیب تھا، وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو، ادب کا غلبہ ہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں، یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے، ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ. حالانکہ بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے. شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھٹے چلتے ہیں پھر. تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے. تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا. سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو. یا تو سولر سسٹم ہو، بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں. میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں. 2 بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو؟ میرے سامنے اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟